آج کی سٹوری ہماری جو ہے وہ بڑی سبق آمیز ہے۔ امید کرتا ہوں سننے کے بعد آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ ایک بھیڑیوں کا مکھیا مر جاتا ہے، ان کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کوئی ایسا ہم اپنی کمیونٹی کا سربراہ بنائیں جو بہت تیز ہو اور ہر کام میں بہت اچھی طرح مینج کرنے والا ہو۔ تو مشورہ کر کے ان کی جھنڈ میں ایک بھیڑیا ہوتا ہے جس کا نام منگو ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس منگو کو ہم اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں۔ تو کچھ بھیڑیے کہتے ہیں کہ یہ ذرا زیادہ اور سمارٹ ہے، زیادہ تیز تراز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم اس کو سونپیں اور یہ اس کو نبھا نہ سکے۔ کچھ کہتے ہیں یہ بڑا سادہ ہے جی، چلاک نہیں ہے۔ تو سربراہ کو چلاک بھی ہونا اور طاقتور بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ کمزور سا ہے، اس میں اتنی طاقت اتنی جرت نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اسے اپنے سربراہ بنائیں اور کل ہمیں مروائی ڈالے۔ خیر جی، سب کے مشورے کے بعد وہ اس منگو کو اپنا مکھیا یعنی اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں۔ منگو ہے وہ سید میں ذرا کمزور ہوتا ہے، قد میں بھی ذرا چھوٹا ہوتا ہے، باقی بیڑیوں کی نسبت وہ کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہوتا اور زیادہ قداور بھی نہیں ہوتا۔ المختصر یہ کہ ایک دفعہ ان کا جھنڈ جا رہا ہوتا ہے اور شیر ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ جب حملہ کرتا ہے تو سارے بیڑیے کہتے ہیں کہ سربراہ تو ہے، ہمیں اس شیر سے اب تم نے بچانا ہے۔ وہ سب کو کہتا ہے کہ تم لوگ بھاگ جاؤ، میں جانوں اور شیر جانے۔ اب شیر کے سامنے اچھا خاصا بیڑیا نہیں ٹک سکتا، تو وہ تو ویسے بھی کمزور ہوتا ہے۔ اب وہ کوشش کرتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی، لیکن وہ شیر کے ایک ہی وار سے زخمی ہو جاتا ہے اور وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے آگے منگو بھاگ رہا اور پیچھے پیچھے شیر بھاگ رہا۔ بھاگتے بھاگتے منگو انسانوں کی آبادی میں چلا جاتا ہے، وہاں ایک جھونپڑی میں گھستا ہے تو وہاں کسی کا ریڈ کلر کا بہت بڑا رنگ کا بڑا ہوا ڈرم پڑا ہوتا ہے۔ اب باغم باغ میں اس ڈرم کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ پورا ڈرم اس کے اوپر الٹ ہو جاتا ہے۔ جب الٹ ہوتا ہے تو منگو کے جسم کی جو چمڑی ہے اس کا پورا رنگ ریڈ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی خوفزدہ سی بن جاتی ہیں۔ اب جب وہ جھونپڑی سے واپس باہر نکلتا ہے تو شیر جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ اس کے جسم کو دیکھ کر خوف کھا کے شیر وہاں سے پلٹی مار کے بھاگ جاتا ہے۔ اب منگو کو پتہ چل گیا کہ شیر مجھ سے ڈر گئے۔ اب منگو واپس اپنی جنگل میں آتا ہے تو ہر جانور اس کو دیکھ کر ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے جو جھنڈ کے بھیڑیے ہیں وہ بھی اس سے گھبرانا ڈرنا بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیر بھی اس کو دیکھ کر بالکل سامنے نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی کہ میرا سب کے اوپر ڈر پیدا ہو گیا۔ اب وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ میں جنگل کی سربراہی کروں گا، پورے جنگل کا بادشاہ میں بنوں گا۔ اب شیر اس سے ڈر رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا مجال کہ وہ اس کو روکے۔ خیر جی، کسی طرح بھی وہ جنگل کا مکھیا بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے۔ لیکن اب وہ بالکل اکیلا ہوتا ہے، اس کی اپنی جھنڈ کے بھیڑیے بھی اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کی ریڈ چمڑی ریڈ کلر کی جو کھال ہے اس کی وجہ سے۔ اب وہ کہتا ہے کہ باقی جانور تو ٹھیک ہے ڈریں، لیکن میری قوم جو ہے، میرے جو اپنے ہیں وہ تو میرا ساتھ دیں، وہ نہ ڈریں۔ تو وہ ان کا ڈر دور کرنے کے لیے ایک بھیڑیے کو اپنی سچائی بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں وہی منگو ہوں جس کو آپ نے کمزور سمجھ کر شیر کے آگے چھوڑ کے بھاگ آئے تھے۔ پوری سٹوری سناتا ہے کہ بھاگتے ہوئے اس طرح میرے اوپر یہ ہوا تو میری چمڑی کا کلر تبدیل ہو گیا، ہوں میں اندر وہی بھیڑیا کمزور منگو۔ اب جب وہ یہ بات سنتا ہے اس کا کمیونٹی کا ساتھی جو ہے، تو وہ جا کے یہ بات شیر کو بتا دیتا ہے۔ اب جب شیر کو پتہ چلتی ہے تو شیر کو پتہ لگتے ہی شیر اس کے اوپر حملہ کر کے منگو کو مار دیتا ہے، مار کے واپس اپنی بادشاہت کی سیٹ پہ قائم دائم ہو جاتا ہے اور تمام جنگل کے جانوروں پہ اس کا ڈر دوبارہ سے شیر کا بحال ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس سٹوری سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے جھنڈ کو یا اپنے قوم کے لوگوں کو بچانے کی خاطر شیر کے آگے بھی کود جائیں گے اور لوگ کبھی بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی کمزوری دوسروں تک جا کے پہنچا دیں گے۔ اور اگر آپ کامیاب ہو بھی جائیں تو اپنی کامیابی کا راز کبھی بھی اپنے قریب تر
ترین جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں بتانا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے تب تک آپ کے اپنے ہیں جب تک آپ ان کے برابر ہو، ان کے ساتھ کے ہو، ان کے جیسے ہو۔ جیسے ہی ان کو لگے گا کہ آپ ان سے اوپر جانے کی کوشش میں ہو یا اوپر جا چکے ہو، تو وہ آپ کی کمزوریاں ڈھونڈیں گے۔ اگر آپ کی کمزوریاں ان کو پتہ چل گئیں تو وہ آپ کو ان کمزوریوں سے ضرور مار گرانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے کامیاب ہو جائیں تو اپنی کامیابی کا راز اپنے تک ضرور رکھیں۔ کبھی اپنا ان لوگوں کو مت بتائیں جو آپ سے جیلنس ہوتے ہیں، آپ کی کامیابی سے جلتے ہیں یا ان کو اعتراض ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر جو بھی رنگ چڑھ جائے، آپ نے اس رنگ میں ہی رنگے رہنا ہے۔ کبھی بھی اپنی رنگ کی سچائی اپنے پیاروں کو نہیں بتانی ہے، کیونکہ آپ کے پیارے ان کی کوشش یہی ہوگی، جب آپ کو کامیاب دیکھیں گے، کسی عہدے پہ دیکھیں گے، کسی سیٹ پہ دیکھیں گے، کسی کامیابی پہ دیکھیں گے، تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس کی یہ جو رنگ میں رنگا ہوا اس کا رنگ اتار دیں۔ سٹوری میں جو تھوڑا سا سبق تھا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔